بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل جو جنگی حالات چل رہے ہیں اس میں امریکہ نے ایران پر حملے کرنے کی جو ڈیڈ لائن دی تھی اس سے صرف 100 منٹ پہلے تک کوئی شکل نظر نہیں آ رہی تھی کہ بچاؤ کیسے ہو سکتا ہے۔ 88 منٹ پہلے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو توفیق دی، اس کی سیاسی اور عسکری قیادت نے محنت کی، دن رات ایک کیا، کبھی چائنا جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، جو نہیں مان رہا اس کو چائنا سے منوا رہے ہیں اور اپنا انفلوئنس بڑھا کر کے اسرائیل اور اس کی پوری لابی لگی ہوئی تھی کہ یہ کام ٹرمپ سے ہم نے کروانا ہے، اور یہ بھائی لگے ہوئے تھے کہ ہم نے اسلام اور مسلمانوں کو بچانا ہے۔ اگر ایران پہ حملہ اس لیول کا ہوتا ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ پھر عربوں کے ساتھ کس طرح لڑائی کرتا، اور عربوں میں اگر اسی طرح کے حملے ہوتے، حرمین پر ہوتے، تو پاکستان کیسے پیچھے رہ سکتا تھا؟ اور اگر عرب بھی اس میں کود جاتے اور پاکستان بھی کود جاتا تو یہ ایک تیسری عالمی جنگ بن جاتی، اور اس کے بعد آپ اپنے گھر میں محفوظ نہیں رہتے، نہ جان نہ مال۔ اور اگر کسی پر کسی قسم کا حملہ نہ بھی ہو تو انفراسٹرکچر جب تباہ ہو جاتا ہے، نہ کھانے کے لیے کھانا، نہ پینے کے لیے پانی، نہ واش روم جائیں تو وہاں استعمال کے لیے پانی، اور نہ خوراک، تو انسانیت کا بہت بڑا المیہ بن جاتا ہے۔ عین وقت پر اور بہت ہی نازک موڑ پر آ کر کے رب ذوالجلال نے توفیق دی اور اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کو رکوا دیا۔ اللہ کرے یہ مستقل رک جائے۔ اگر بالفرض مستقل نہیں بھی رکتی تو جتنا قدر ہو چکا ہے یہ بہت بڑا احسان ہے، احسان عظیم ہے، عربوں پر بھی اور غیر عربوں پر بھی، حتیٰ کہ کافروں پر بھی، کیونکہ یہ جنگ اس کے اثرات بہت دور تک جانے والے تھے۔ اگر ایران پر اس لیول کا حملہ ہوتا ہے تو چائنا اور روس بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے، ان کو بھی آنا پڑتا، اور اگر عربوں پر وہ حملہ کر دیتا ہے تو ہمیں بھی جانا پڑتا۔ تو یہ بہت ہی خطرناک گیم تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے بال بال بچا دیا ہے۔ اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اپنی سیاسی اور عسکری قیادت کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور سید عاصم منیر صاحب بھی اور شہباز شریف صاحب بھی اور ان کی ساری ٹیم، انہوں نے بہرحال دن رات ایک کر کے بہت تھوڑے ٹائم میں اپنے آپ کو بچا کر کے رکھا۔ یہ بہت مشکل کام تھا۔ عربوں کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ ہے، ان پر حملے ہو رہے ہیں، ہم پلٹ کر حملے نہیں کر رہے ہیں، ادھر سے دباؤ بڑھ رہا ہے، ادھر سے دباؤ بڑھ رہا ہے، ہم اپنے آپ کو ثالث کے مقام پر محفوظ رکھنے کے لیے یہ ساری محنت کر رہے ہیں کہ کوئی تو ہو جو ثالث بن سکے۔ اور عربوں کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی، ان کا بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، انہوں نے صبر اور استقامت کے ساتھ۔ دیکھیں، جب ایران امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ملتا تھا اور عربوں کو مارتا تھا، عربوں نے امریکہ کے ساتھ مل کر ان کو نہیں مارا، تکلیف برداشت کر لی، زخم سہ لیے، مگر لڑائی میں نہیں کودے۔ یہ بھی بہت بڑی استقامت ہے، اور اس وجہ سے انہوں نے کافروں کی وہ سازش ناکام کر دی جو وہ پہلے دن سے چاہ رہے تھے، امریکہ بھی اور اسرائیل بھی، کہ بیچ میں کودیں اور ہم پیچھے ہٹ جائیں، پھر یہ آپس میں لڑیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری سازشیں وقتی طور پہ اور اللہ کرے مستقل ناکام کر دی ہیں، اور اس میں جن جن لوگوں کا کردار ہے، جس کا دعا کرنے کا کردار ہے، جس کا آنسو بہانے کا کردار ہے۔ میں کہتا ہوں پیٹرول مہنگا ہونے پر جو ہماری عوام نے سفر کیا ہے، ان سب کو اللہ تعالیٰ صبر بھی دے، استقامت بھی دے اور جزائے خیر بھی دے، کیونکہ یہ سارا کام مل ملا کر ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یو اے ای نے اپنے پیسے جو ہمارے پاس رکھوائے تھے وہ واپس مانگ لیے کہ ہمیں پیسے واپس دو۔ نہایت کمزور معیشت کے ساتھ، آئی ایم ایف کے قرضوں کے باوجود، ورلڈ بینک کے قرضوں کے باوجود، مقروض ہو کر بھی اتنا بڑا کردار ادا کیا ہے کہ دنیا بھی بہت اس پر حیران ہے، اور یہ ایک وقت میں کئی گیندیں اچھالنے کے مترادف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کو کردار دے رہا ہے، یہ اسلام اور لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تادیر قائم رکھے اور اچھے سے اچھی حکومتیں قائم کرے، تاکہ وہ پوری دنیا میں اپنا کردار پیش کر کے اسلام اور مسلمانوں کے لیے خیر کا دروازہ کھولیں۔ اللہ اعلم، و صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔